توحید کے حوالے سے جو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ کس طرح مختلف ہے اس شخص سے، یا اس کی زندگی کس طرح مختلف ہے اس شخص سے جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی۔ تو اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس دنیا میں خدا پر یقین رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، فقط ابھی ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے، تو بہت سارے لوگوں کو ہم قائل کر سکتے ہیں خدا کی وحدانیت پر یا خدا کے اوپر یقین رکھنے پر۔ دیکھیے کم و بیش 8 فائدے گنوائے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ 8 فائدے آپ کو بتلاتے ہیں کہ ایک شخص جو خدا پہ یقین رکھتا ہے اس کی زندگی کیوں کر بہتر ہوگی بنسبت اس شخص کے جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ نہ سب سے پہلے جو شخص خدا پہ یقین رکھتا ہے وہ ایک با مقصد زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوگا، اور جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھے گا اس کے لیے سچ اور جھوٹ برابر ہے، اس کے لیے حلال حرام برابر ہے، اس کے لیے امانت اور خیانت برابر ہے، اس کے لیے قانونی یا غیر قانونی ہونا یہ برابر ہے، چنانچہ وہ بغیر کسی مقصد کی زندگی گزارے گا۔ اسی طرح لیکن ہم دیکھتے ہیں جو توحید پرست ہے، جو خدا پہ یقین رکھتا ہے، وہ ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ اس کا کام فقط یہ نہیں کہ وہ کھائے پیے سوئے اور بس زندگی گزار دے، نہیں، وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کھانا پینا سونا، روٹی کپڑا مکان یا رہائش، یہ تو جانوروں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم کپڑا نکال دیں تو یہ تو جانور بھی یہی کر رہے ہیں، پیٹ پوجا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بتلائے گا کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے جس کے تحت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ اپنے اندر صفات کو پالش کرے گا، یعنی اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے کسی بھی حوالے سے اس کو وہ نکھارے گا اور اس کے اوپر محنت کرے گا، وہ علم حاصل کرے گا، وہ جو ہے کوئی ہنر حاصل کرے گا۔ جبکہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ یہ کہے گا کہ بس میرے پاس پیسہ آ جائے کافی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے میں ہنر سیکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں جو ہوں تعلیم حاصل کروں۔ تو توحید پرست انسان کی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے، اور ملحد ایتھیسٹ کی زندگی بے مقصد زندگی ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، توحید پرست انسان کا لاہ عمل یا موٹو یا نظریہ حیات چند قوانین کا پابند ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، ٹو بی ناٹ ٹو بی، کین ناٹ بی، قانونی غیر قانونی حرام حلال ہوں گے، اور ان کو دیکھتے وہ زندگی گزارے گا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ مجھے کرنا ہے یہ مجھے نہیں کرنا ہے، یہ خطرناک ہے یہ مفید ہے، یہ نہیں کرنا یہ مجھے کرنا ہے، اور یہ مستقل رہیں گے۔ یہ بھی ایک اہم اصول ہے، اس کے حلال حرام متغیر یا متطیر یا وولٹائل نہیں ہوتے، جبکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کے حلال حرام یا قانونی غیر قانونی معیارات متغیر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، امریکہ میں کینیڈا کی بات کروں میں، یہ اپریل ہے، جون میں کینیڈا میں ایک لا پاس ہو جائے گا 2 مہینے بعد، جس کے تحت وہاں پر ماریجوانا یعنی چرس حلال ہو جائے گی۔ حلال کا مطلب ہے لیگل ہو جائے گی، دکانوں پہ ملے گی، جس طرح دکانوں پہ جو ہے وہ آپ سگریٹ خریدتے ہیں اس طرح جو ہے وہاں پہ چرس خریدا کریں گے اور لوگ چرس پیا کریں گے، یعنی چرسی ہونا جو ہے کوئی معیوب نہیں ہوگا کینیڈا میں 1 سال بعد، یعنی 2 مہینے بعد لا بن جائے گا ان کا۔ تو دیکھیں ایک زمانہ تھا نارکوٹکس یا منشیات وہاں پہ اللیگل تھی، اب ان میں سے ایک منشیات کو انہوں نے لے لیا، یعنی چرس کو، ماریجوانا کو، اور اس پہ جو ہے کراس ہٹا کے ٹک لگا دیا کہ بھئی یہ الاؤڈ ہے۔ تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے وہ اوپیم وہ بھی جو ہے الاؤڈ ہو جائے گی۔ میں آپ کو مثال دوں، ہلری کلنٹن کی جو بیٹی ہے چیلیسا کلنٹن، وہ اس وقت کمپین چلا رہی ہے پوری امریکہ میں کہ اوپیم یا افیم جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، تو بھئی اس کو نہ استعمال کیا جائے، اس سے لوگوں کو روکا جائے، تو یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہی کیا؟ آپ اس کو لیگلائز کر دیں، جس طرح آپ نے چرس لیگلائز کیے آپ جو ہے اوپیم کو بھی کر دیں، تمام چیزوں کو کر دیں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے مغربی اقوام سے، جن کے ہاتھوں میں اس وقت باغ ڈور ہے پوری دنیا کی، اور ہم بھی ان کے مقلدین میں شامل ہیں اور اندھا دھند ان کی تقلیدیں بھاگے جا رہے ہیں، آپ کے پاس معیار کیا ہے
حرام حلال کا، حرام حلال چھوڑ دیں، آپ کے تو حلال حرام کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کیا ہے لیگل اور انلیگل. تو لیگل اور انلیگل کا معیار کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر کسی ملک کے لوگ جاہل ہوں، اجڑ ہوں، گنوار ہوں، یا کسی چیز پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں، یا ان کو کسی چیز کا علم نہ ہو، مثلا جیسے فرض کر لیجئے جو شراب کا علم نہ ہو یا چرس کا علم نہ ہو، تو وہ اس چیز کو لیگل کر دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا معیار بدلتا رہتا ہے، قانونی غیر قانونی، حلال حرام، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. بلکہ خود آپ اپنے اس میں دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں بچپن میں یا 10 سال پہلے آپ کسی ایک چیز پہ یقین رکھتے تھے، اور اب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلتا ہے، سب چلتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں ٹی وی پہ فتویٰ تھا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اب جو ہے وہ جو حرام کا فتویٰ دیتے تھے وہی ٹی وی پہ آ رہے ہیں. تو معیار کیا ہے؟ معیار جو ہے خود خدا ہونا چاہیے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو موحد ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، اس کی زندگی کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور وہ قوانین متغیر نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ آج جو ہے ایک چیز حرام ہے یا انلیگل ہے، کل جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. تو جو موحد ہے نمبر 1 وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے، نمبر 2 وہ قوانین کے تحت زندگی گزارتا ہے، نمبر 3 توحید پرست یا موحد جو ہے وہ پر امید ہوتا ہے، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. آیت اللہ دستغیب میں باقاعدہ مایوسی کو دوسرا بڑا گناہان کبیرہ جو ہے، گناہ کبیرہ جو ہے وہ شمار کیا ہے. مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. اپنے آپ سے مایوسی تو کسی حد تک چلے گی، لیکن خدا سے مایوس ہو جانا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. تو جو ایتھیسٹ جو خدا کو مانتا ہی نہیں، تو وہ کیا امید لگائے گا؟ کس سے امید لگائے گا؟ مثلا فرض کر لیں ایک ایتھیسٹ ہے، اس کو کینسر ہو جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کینسر لا علاج ہے. تمہارا کینسر لا علاج ہے، تمہاری بیماری لا علاج ہے. کیا ہوگا؟ وہ صرف اس جملے، اس خبر کو سن کر مر جائے گا، خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا کہ کیا فائدہ میری زندگی کا، جب یہ مرض ہی لا علاج ہے تو میں کیا کروں؟ تو وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک مومن جو ہے، موحد جو ہے، جو خدا پہ یقین رکھتا ہے، وہ درود دعائیں کرے گا، وہ جو ہے اذکار کرے گا. عمل داؤد کتنا ہماری کراچی کی ماشاء اللہ امام بارگاہ مسجد میں کیا جانے والا عمل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے کاموں کے لیے کیا ہوگا کہ اگر وہ کسی کو بتائیں تو کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم نے اس کے لیے عمل کیا کیوں. لیکن بطور مومن، بطور موحد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے خدا سے لو لگائیں اور اس سے امید رکھیں، کیونکہ خدا ہی ہے جو کن کو جو ہے وہ فیکون میں تبدیل کرتا ہے، عدم کو وجود میں لاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایتھیسٹ ہے وہ جو ہے ناممکن کو ممکن نہیں کہے گا، جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہمارے سامنے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ممکن ہے، خدا اس کو ٹال سکتا ہے. ہم نہیں ٹال سکتے، خدا ٹال سکتا ہے. تو ہم جو ہے پر امید ہوتے ہیں، اور ایتھیسٹ جو ہے پر امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ 2-4 مرتبہ جو ہے کوشش کر کے ناکام ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر تم ناکام بھی ہوگے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں تم کو دے دے گا، وہاں تمہیں کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ. تیسری چیز، ٹھیک ہے. چوتھی چیز، خدا پہ یقین رکھنے والا پرسکون ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28، کہ دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اتوب الیہ، یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یا سورہ توحید پڑھتے ہیں، یا دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یا جو ہے وہ دعائے امام زمانہ، جو بھی دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے. حالانکہ اس کے معنی نہیں معلوم، لیکن ایک سکون ملتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے. یہ سکون ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، اور وہ سکون کی تلاش میں کبھی یہ چیز اٹھاتے ہیں، کبھی وہ چیز اٹھاتے ہیں، اور نئے نئے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں کہ شاید مجھے اس سے سکون مل جائے، شاید مجھے اس سے سکون مل جائے. ویکینڈز پہ مغربی ممالک کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل ایک جانوروں کے سے ماحول کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا ایک بھارت کے دانشور کا، جو کہنے لگا کہ میں نے جو ہے 21 سال تک شراب پی، اور نہ جانے کیوں میں نے شراب پی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح بچے سگریٹ پیتے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے. لیکن جس طرح ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ شراب پی کے آدمی بڑا گلیمرس نظر آتا ہے، لیکن گلیمرس ہوتا نہیں ہے، رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، آدمی بالکل جو ہے وہ گدھا نظر آتا ہے. تو لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے 21 سال تک جو ہے وہ تجربے کیے، اور پھر الحمدللہ اب جو ہے وہ میں نے چھوڑ دی. مسلمان دانشور. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ انسان کے پاس جب خدا کی طرف سے ایک رابطہ نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، تو وہ سکون کی تلاش میں کبھی ایک جگہ کبھی دو جگہ. ابھی میں BBC پہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، تو وہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا، باقاعدہ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ امریکہ میں ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں ان کے اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو میرا میڈیکل لائسنس کینسل ہو جائے. یعنی میں حقائق بتا دوں تو میرا، جیسے میں نے بتایا نا، چیلسی کلنٹن جو ہے وہ کمپین چلا رہی ہے باقاعدہ، دن رات اس میں لگی ہوئی ہے کہ اوپیم کو جو ہے وہ امریکہ کی جو یوتھ ہے ان سے نکالا جائے، کیونکہ بہت کامن ہو گئی افیم، جو ایک زمانے میں چائنا کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو وہاں آپ جائیں، کینیڈا میں جو ہے چرس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. تو آپ خود کنفیوز ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل ہے، اس کو ختم کرو، دوسرا ملک جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ملک کہہ رہا ہے اس کو لیگلائز کر دو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ کا معیار کچھ نہیں ہے. جہاں چند لوگ بیٹھیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے، آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ فیصلہ جو ہے وہ مان لو. تو آپ کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو ماننے والے کا ایک معیار ہوتا ہے اور وہ معیار جو ہے بدلتا نہیں ہے. تو انسان جو ہے خدا کو ماننے والا پرسکون ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنا روٹین یا اپنی عادت و اعتبار کو جو ہے وہ مسلسل جاری رکھتا ہے اور ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جب یہ ہم دیکھتے ہیں ایک غریب ہے، ایک قلاش ہے، وہ بڑا پرسکون انداز سے سوتا ہے. کیوں کہ وہ خدا کو جو ہے وہ خدا سے لو لگا کے رکھتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جتنی دنیا آسانی کے ساتھ مل جائے لے لو، اور جتنی دنیا تم سے دور رہے تم بھی اس سے دور رہو. اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اپنی خواہشات ہی کم کر لو. کتنا آسان سا فارمولہ ہے کہ جتنی آسانی سے آپ کما سکتے ہیں، آپ 10,000 آرام سے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے 10,000 کمائیں. آپ کے لیے 50,000 کمانا مشکل ہے تو پھر آپ نہ کمائیں. آپ کو کس نے کہا 50,000 کمائیں؟ تو جتنی آسانی سے آپ کما سکتے ہیں حلال کمائیں. جب حرام کمانا پڑ جائے زیادہ کمانے کے لیے تو آپ چھوڑ دیں. جب واجبات ترک کرنے کی باری آ جائے، جب گناہ کرنے کی باری آ جائے تو آپ رک جائیں. ٹھیک ہے، ایک سمپل سا فارمولہ ہے. یعنی جتنی مشکل ہو رہی ہے آپ بھی اس کے پیچھے نہ بھاگیں. دنیا چلتا پھرتا سایہ ہے. اور پھر کیا کہا مولانا نے؟ اپنی خواہشات ہی کم کر لو. آپ کو 10 جوڑوں کی خواہش ہے، آپ 8 جوڑوں پہ لے آئیں. 8 جوڑوں کی خواہش ہے، 5 جوڑوں پہ لے آئیں. آپ چاہتی ہیں کہ بھائی 6,000 کا میں لان کا سوٹ پہنوں، آپ 2,000 کا پہن لیں. 2,000 کا چاہتی ہیں تو آپ 500 کا پہن لیں. آپ دیکھتی ہوں گی، آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا، جب آپ بازار جاتے ہیں آپ کو وہ سوٹ پسند آتا ہے جس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور جس کے پیسے ہوتے ہیں وہ سوٹ پسند نہیں آتا ہے آپ کو. یہ ہر جگہ کی سائیکی ہے، ہر جگہ کی. آپ جیولری لینے جائیں، آپ اسکارف لینے جائیں، آپ سینڈل لینے جائیں، آپ پرس لینے جائیں، آپ کپڑا کچھ بھی لیں، جوتے لینے جائیں، ٹائی لینے جائیں، رومال لینے جائیں، آپ کو وہ چیز پسند آئے گی جس کی قیمت آپ کے جیب میں، آپ کے پرس میں موجود پیسوں سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، بس تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی زیادہ. تو کیا ہے، انسان جو ہے وہ جب خدا پہ یقین رکھتا ہے تو ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے. انسان جو ہے ایک پر امید زندگی گزارتا ہے. انسان جو ہے وہ ایک ضابطے کے تحت چلتا ہے. انسان کا جو ہے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ 4 فائدے ہو گئے. 5واں فائدہ، جو انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ فطرت پسند ہوتا ہے، نیچرلسٹ جسے کہتے ہیں. آج کل دیکھیں نیچرلزم کا بڑا دور ہے. بھائی بال گر رہے ہیں، فلاں شیمپو نہیں، آپ جو فلاں تیل لگائیں. آپ کو یہ بیماری آپ یہ نہ استعمال کریں، آپ ہربل میڈیسن استعمال کریں. آپ کا جو ہے ویٹ گر رہا ہے، وہ ویٹ بڑھ رہا ہے، آپ ڈائٹ نہیں، آپ یہ نہ کہ استعمال کریں، آپ جو ہے وہ سبزیاں کھائیں، آپ جو ہے وہ فریش جوس پئیں مثلا. یہ تمام چیزیں نیچرلزم جسے کہتے ہیں. آلٹرنیٹیو میڈیسن ایک برانچ باقاعدہ وجود میں آ گئی ہے، جس میں انسان کو جو ہے وہ میڈیسنز کھانے کی بجائے دوسرے طریقوں کی طرف رغبت دی جاتی ہے. ابھی میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، نیچرلزم کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا نیچرلزم یا فطرت پسندی جو ہے یہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے. کون سا شخص ہے جس کو پھول نہ پسند ہو، خوشبو نہ پسند ہو، باغ نہ پسند ہو، نہر نہ پسند ہو، چڑیوں کی چہچہاہٹ نہ پسند ہو، پھل جو ہے وہ نہ پسند ہو؟ یہ سب نیچرلزم کی مثالیں ہیں نا. ابھی میں انٹرویو پڑھ رہا تھا ایک شخص کی، 24 سال کی عمر میں اس نے اتنی ترقی کی، یعنی چھوٹی سی عمر میں، نوجوان لڑکا کہہ لیجیے آپ، کہ وہ کمپنی کا مالک بن گیا، سافٹ ویئر کمپنی. اسے انٹرویو لیا گیا، اسے پوچھا کہ بھائی آپ کی زندگی کا راز کیا ہے؟ کہنے لگا بی نیچرل. میں بہت نیچرل زندگی گزارتا ہوں. کہنے لگے کیسے زندگی نیچرل گزارتا ہوں؟ کہنے لگے میں روزانہ صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، روزانہ 4 بجے. انہوں نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، کم از کم ویکینڈ سے، وہ ورکنگ ڈیز پہ تو اٹھنا چاہیے، چاہے ویکینڈ پہ نہ اٹھے. کہ نہیں، میں ویکینڈ پہ بھی 4 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں نے الارم، ہمارے یہاں تو موبائل والوں نے بھی دیکھ لیا نا کہ بہت سارے الارم لگاتے ہیں، ایک 9 بجے کا، ایک 10 بجے کا، بہت سارے آپشنز دیتی ہیں. پرانے زمانے کے جو موبائل تھے اس میں ایک ہی الارم کا آپشن ہوتا تھا بس.
اسی کو آپ ختم کر کے دوبارہ الارم. اب تو 4 5 6 8 10 جتنے الارم ہر 5 منٹ بعد، ہر 1 گھنٹے کے بعد. تو ویکینڈ کا الگ الارم ہوتا ہے ہمارے پاس، ورکنگ ڈے کا ایک الگ الارم، نیپ جو لیتے ہیں دوپہر کی اس کا ایک الگ الارم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں روزانہ 4 بجے اٹھ جاتا ہوں اور ویکینڈس پہ بھی 4 بجے اٹھتا ہوں. پھر کیا کرتے ہیں 4 بجے اٹھ گیا، یعنی 4 بجے اٹھ کے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں. وہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے دکھایا اس کو یوگا کی طرح یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے 20 منٹ. اللہ اکبر 20 منٹ بیٹھا ہوا ہے. کہنے میں دفتر جاتا ہوں. کہنے گے آپ تو ماشاء اللہ بڑے رچ ہیں، آپ کی کبرڈ، آپ کا وارڈروب، آپ کے ڈریسز بہت سارے ہوں گے ماشاء اللہ. دکھایا ذرا. جب اس نے الماری کھولی تو ایک ہی کلر کا ڈریس، بلیک رنگ، سارے سوٹ بلیک رنگ کے. اس نے کہا بھائی آپ کیوں بلیک رنگ کے سوٹ پہن کے آتے ہیں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ الماری کھول کے کھڑا رہوں اور سوچوں آج کون سی ٹائی پہنوں، آج کون سی شرٹ پہنوں، آج کون سا کوٹ پہنوں. اس کی میچنگ کا یہ ہوتا ہے نا، خواتین کے ساتھ اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ اس کا وہ جو ہے وہ اسکارف میں جو حجاب کر رہا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہے. یعنی حجاب والوں کو سمپل بلیک اسکارف پہننا چاہیے، بلیک کوٹ پہننا چاہیے. وہ میچنگ ہو رہی ہے، پٹی جو ہے اسکارف پہ وہ کون سی رنگ کی ہو. مطلب حجاب کا حسن ختم، یقین کریں ختم ہو گیا. اب لوگ حجاب کو دیکھا کرتے ہیں. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں، لیکن اب کیا ہے حجاب والی کو دیکھا جاتا ہے. اس نے پنک پہنا ہوا ہے، اس نے اورینج پہنا ہوا ہے، اس نے یہ میچنگ کی ہوئی باقاعدہ اوپر سے لے کے نیچے تک سینڈل تک کی میچنگ جسے کہتے ہیں. یہ سب آپ اسی طرف جا رہے ہیں جو حجاب نہ کرنے والی ہیں. جب آپ آپ لوگوں کو اور غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، اس کا مطلب ہے آپ کا حجاب نہیں. تو اس مرد نے، اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں الماری کھول کے کھڑا نہ رہوں اور یہ سوچوں کہ آج میں کون سا ڈریس پہنوں. تو میں نے سارے جوڑے بلیک بنائے. میں بلیک جوڑے پہن کے جاتا ہوں. یہ جو نہیں ہے آپ کا KFC کا اونر، کینٹکی فرائڈ چکن کا اونر جو ہے، اس کے پاس 2 جوڑے پورے سال کے، لیکن دونوں سفید ہیں اور وہی ڈریس ہیں جس کی فوٹو آپ KFC کے اس پہ دیکھتے ہیں. ایک سردی کا، ایک گرمی کا، ایک ہلکے کپڑے کا، ایک بھاری کپڑے کا، بس یہ فرق ہے، لیکن ہے وہی سفید. پورے سال وہ سفید کپڑے پہنے رہتا ہے. تو کیا یہ سادگی ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے؟ کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ یعنی خواتین جو ہیں وہ کالے لباس کو اپنے لیے لازم کر لیں، مرد حضرات جو احرام کہہ لیجیے وائٹ لباس کو اپنے لیے لازم کر لیں. ساری زندگی آپ کا کم از کم معاش میں سے، اکنامکس میں سے ایک مسئلہ ختم ہو جائے آپ کا. پھر کھانے کا ایک الگ ہے کہ اس کا بھی ایک فارمولا ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اسی طرح گھر کا بھی فرشی نشست اگر آپ کر لیں، نیچرلزم، آپ کا سارا مسئلہ فرنیچر کا ختم ہو جائے. کشادگی، ابھی یہاں پہ سیٹ کرسیاں رکھ دی جائیں تو کتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھ سکیں گے؟ 15 20 25. لیکن کرسیاں نکال دی گئی، خود بخود آپ دیکھیں ایک فراغت پیدا ہو گئی ہے. تو لباس میں، رہن سہن میں، آپ کی سواری میں، تمام چیزوں میں اگر سادگی کا مطلب ہے نیچرلزم آ جائے تو خود بخود سارے مسئلے آپ کے ختم ہو جائیں. تو جو توحید پرست ہوتا ہے، جو خدا کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ نیچرلسٹ ہوتا ہے. ابھی جو میں نے بتایا وہ 4 بجے اٹھ جاتا ہے. 4 بجے تو ہمیں اٹھنا چاہیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو فطرت، اللہ کی فطرت بھی پیدا کیا ہے. تو 4 بجے اٹھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میڈیٹیشن؟ جی نہیں، نماز شب. بس جو وہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں نماز شب. تو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں کو ودیعت کر دیا گیا ہے. اب تو میڈیٹیشن کے نام پر اپنا ٹائم پاس کرو، اب تم جو ہے سحر خیزی کے نام پر 4 بجے اٹھو، اب جو ہے تم وہ ڈائٹنگ کے نام پر روزے رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو آلٹرنیٹ پلان دے دیا ہے، آپ کسی اور پلان کی طرف جا رہے ہیں. تو جو توحید پرست ہوتا ہے وہ نیچرلسٹ ہوتا ہے، وہ نیچر کی طرف جاتا ہے. اور نیچرلزم کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ آپ بالکل سیف ہیں. مثلا آپ کو دیکھیں، آپ کو ایک فروٹ دیا گیا کھانے کو، آپ عمر بھر وہ فروٹ کھائیں، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پرابلم نہیں. این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، بلکہ الٹا کہا جاتا ہے. لیکن اگر اسی ایپل کا ایپل سڈرا دے دی جائے، روزانہ وہ ایپل سڈرا پئیں آپ، تو یقین کریں 1 سال بعد 2 سال بعد کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہوگا آپ کا. تو ایپل سڈرا میں کیا پھل نہیں ہے کیا؟ ایپل سڈرا میں وہی پھل ہے جو آپ کھا رہے ہیں. لیکن پھل کا بائی اٹ سیلف کھانا وہ نیچرلزم ہے. اور پھل کا جوس بڑے اس سے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ درخت سے توڑ رہا ہے اور پھر اس کو پی رہا ہے. تو بھائی درخت سے توڑ کے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ درخت سے توڑ کے کھاؤ. بتایا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ جوس ہے، اس کے اندر اورنج ہے. باقاعدہ ایسے جوس آ گئے ہیں کہ جب آپ اس کو پیتے ہیں تو اورنج کے پیسز اس میں سے نکلتے ہیں. کہ دیکھیں کتنا نیچرل اور پیور جوس ہے کہ باقاعدہ اورنج کے پیسز نکل رہے ہیں. تو بھائی آپ اورنج کیوں نہیں کھا لیتے؟ سیدھا اورنج کا جوس، پھر وہ کمپنی میں جائے، کمپنی کا برانڈ لگے، پھر اس میں کمپنی والے کیمیکل ملائیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ جتنے بھی کیمیکل پریزرویٹیوز ہوتے ہیں وہ کارسینوجنز ہوتے ہیں، کینسر کوز کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں جو عورتوں کا کینسر ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آرٹیفیشیل فوڈ پریزرویٹیوز کی فارم میں پی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، تو وہ کینسر کرتا ہے.
بہرحال توحید پہ یقین رکھنے والا نیچرلسٹ ہوتا ہے. کتنے ہوں گے؟ 5. چھٹا، جو توحید پہ یقین رکھتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. جو توحید پہ یقین نہیں رکھتا وہ ایک چوہے سے ڈر جائے گا، لال بیگ سے ڈر جائے گا، سانپ سے ڈر جائے گا، بچھو سے ڈر جائے گا، ایک سائے سے ڈر جائے گا. آپ صبح رات میں اٹھتے ہیں کسی کام کے لیے تو سائے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جو توحید پہ یقین رکھنے والا ہے وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ اپنے پیچھے خدا کی قوت کو موجود پاتا ہے کہ میں کیوں ڈروں کسی چیز سے جب میرے پیچھے خدا موجود ہے. تو کتنی ہی بڑی اور کتنی ہی کثیر فوج یا کتنا ہی خطرناک جانور عفریت اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے لیکن وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ خدا کی فوج خدا والا. یہ ابھی جو لبنان کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے سارے اسٹاک ایکسچینج سے اپنے بانڈز نکلوا لیے تھے اور بیچ دیے تھے کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، جلدی سے کیش کروا کے لوگوں میں تقسیم کر دوں یا ان لوگوں کو دے دوں جن سے میں نے لیے تھے. تو اتنا خوف میں انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سو نہیں پاتا. ابن زیاد کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ اس کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو گئی تھیں، اور آج بھی لوگ جو ہے وہ سلیپنگ پلس کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جو خدا پہ یقین رکھنے والا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، صرف خدا سے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر خدا پہ یقین رکھنے والا ذمہ دار ہوتا ہے. مثلا جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ غیر ذمہ دار ہوتا ہے. کم از کم 9 to 5 جاب کرنے کے بعد وہ غیر ذمہ دار. گھر آئے گا اپنا کوٹ ادھر پھینک دے گا، لات مار کے کرسی کو سیدھا کرے گا، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، چائے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کہاں رکھا وہ کہاں رکھا. اب وہ 9 to 5 جاب ختم ہو گئی، اب وہ آزاد ہے بغیر کسی قانون کی زندگی گزارنے کے. یا فرض کر لیں ہم جو ہے 9 to 5 جاب کرتے ہیں ورکنگ ڈیز میں، 2 دن ویکینڈ کے، اب ہم آزاد ہیں. اب 2 دن میں ہم جتنے گناہ کریں، گناہ کے بغیر ویکینڈ گزارنے کا مزہ ہی کیا. ایک زمانے میں نہیں لوگ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں، ویکینڈ پہ جو ہے وہ پکنک منانے جا رہے ہیں تو نہ میوزک کا کسی کو خوف ہے کہ بھی یہ گناہ ہو رہا ہے. شادی بھی ہمیں آپ دیکھ لیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بس یار یہ لا اینڈ آرڈر، ڈوز اینڈ ڈونز، حرام حلال الگ کرو، اب مجھے آزادی کے ساتھ جو ہے وہ رہنے دو. نہیں، مومن جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے. خوشی کا موقع ہوگا، خدا پہ یقین رکھنے والا ذمہ دار ہوگا. کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے خوشی دی ہے تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں، چوتھے امام سے پوچھا نا کسی نے کہ اللہ کی نعمت کو جو ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اللہ کی نعمت کا شکر اس طرح کرو کہ اس کی نافرمانی میں اس کو نہ خرچ کرو. ادریس علیہ السلام نے جب 300 سال کی زندگی گزار لی تو فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ نے آپ کے اعمال کو قبول کر لیا. تو ادریس علیہ السلام نے کہا، اس فرشتے نے پوچھا کہ اس موقع پہ آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جنت میں لے جاؤ. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے کہو کہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کا شکر ادا کر سکوں عمر بھر کہ اللہ نے میرے اعمال قبول کر لیے، میں چاہتا ہوں عمر بھر. تو کہتے ہیں وہ فرشتہ ان کو اپنے بالوں پر پہ بٹھا کر 4تھے آسمان پر لے گیا، اور اس وقت وہ 4تھے آسمان پہ موجود ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو انسان ہے یہ جو ہے اللہ کا مسلسل جو ہے وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے. وہ جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو کچھ خوشی بھی ملتی ہے تب بھی ذمہ داری کا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب تم دیکھو کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں، کیا کرو؟ تم بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ جشن مناؤ اور ناچ گانے نہیں. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم تسبیح کرو، تم جو ہے مزید ان شانک فصلی لربک ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک الابتر. کیا میں تمہیں کوثر دی، کیا کرو؟ خوشی مناؤ، جشن مناؤ؟ نہیں، نماز پڑھو، قربانی دو. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو خوشی دیتا ہے اس میں تو اور زیادہ باؤنڈ کرتا ہے آپ کو. عید پہ ایکسٹرا نمازیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعے کو ایکسٹرا نمازیں ہیں، ایکسٹرا اذکار، ایکسٹرا درود. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومن ذمہ دار ہوتا ہے. ویکینڈس پہ بھی ہوتا ہے، چھٹیوں پہ بھی ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. گھر پہ بھی ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آفس میں لاز اینڈ آرڈرز کو فالو کرنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، گھر میں نہیں کرنا ہے. نہیں، ہر جگہ اس کو، اگر آفس میں ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اگر نماز کا وقت آ گیا، گھر میں ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے ہم کو. ٹھیک ہے، 7واں ہو گیا یہ. اور 8واں ہے کہ مومن ریاکار نہیں ہوتا. خدا پہ یقین رکھنے والا ریاکار نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ صرف خدا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ میں باس کو خوش کرنے کے لیے شراب پی لوں. مطلب ابھی
خبر آئی، لوگوں سے ڈسکس ہوا تو انہوں نے کہا کہ دبئی UAE میں ایک جان عذاب کو آ گئی ہے، مسلمان جو ہیں وہ کثیر تعداد میں شراب پینے لگے، کیوں؟ باس کو خوش کرنا ہے، باس نے پارٹی پہ بلایا ہے اور باس کو خوش کرنے کے لیے آپ شراب پی رہے ہیں۔ مطلب انگلینڈ یورپ اب تو پیچھے رہ گئے، اگر نہیں جائیں گے تو باس ناراض ہو جائے گا، اگر چلے گئے تو اب جب شراب پی رہے ہیں آپ نہیں پئیں گے، تو آپ شراب نہیں پئیں گے تو کیا ہیں آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ ٹیرورسٹ ہیں، آپ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو لوگ بیچارے باس کو خوش کرنے کے لیے، بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کو ان کی مادیت پرستی کی سزا مل رہی ہے، باس کو خوش کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں، باس کو خوش کرنے کے لیے بے حجابی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ فیملی کے ساتھ آئیے گا، اب فیملی کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی نے اگر پردہ کیا ہوا ہو تو آپ کا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ بھئی آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ پھر شیک ہینڈ ہوگا، ہگ ہوگا، پھر اب جو ہے وہ مکس گیدرنگ ہوگی، وہ تمام یہ انگلینڈ اور یورپ سے نکل کے اب یہ وبا جو ہے وہ پاکستان UAE مطلب مسلمان ملکوں میں آ گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ ریاکاری کرتے ہیں۔ اگر فرض آپ کو پتہ چل گیا نہیں میرا باس جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، تو میرا باس روزے رکھ رہا تو میں بھی روزے رکھتا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ آپ کی تمام پسند ناپسند آپ کا باس، آپ کا حکمران یا آپ کا جو بااختیار طبقہ ہے وہ ہے، خود خدا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو خدا پہ یقین رکھتا ہے وہ ایک با اصول ہوتا ہے، وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے، وہ قوانین کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ پر امید ہوتا ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے، وہ فطرت پسند ہوتا ہے، وہ جو ہے بہادر ہوتا ہے، وہ ریاکار نہیں ہوتا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خصوصیات اس شخص میں پائی جاتی ہیں کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا، اور یہ تمام باتیں اس شخص میں نہیں پائی جائیں گی کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله